أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا دبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين
كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. سورۃ المدثر انہوں نے قرات ابن کثیر کے لیے پڑھا. ان کے دو راوی ہیں بصری اور قمول. سب سے پہلی بات تو یہ بین سورتین بسم اللہ پڑھتے ہیں دونوں راوی. مد منفصل میں قصر کرتے ہیں. آپ نے دیکھا یا ایھا المدثر میں انہوں نے قصر کیا. مد منفصل میں دونوں راویوں کے لیے قصر ہے. اور اسی طرح لی جزا یہ قرات کسائی کی طرح قرات جو ہے کیا نام ہے مقصورہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے. اور ان ھذا الا سحر یؤثر اور ان ھذا الا قول البشر. یہاں پر دونوں جگہ مد منفصل ہے. مد منفصل میں دونوں راویوں کے لیے قصر ہے. سأصلیہ سقر اس کے اندر جو ہے کیا نام ہے ہائے ضمیر ہے. ہائے ضمیر کا قاعدہ یہ ہے کہ ما قبل یا ما بعد کے حرف ساکن ہو تمام قراء کے لیے اس میں صلہ نہیں ہوگا. اور ابن کثیر کے لیے اگر ما قبل ساکن ہو تو صلہ ہوگا. ما قبل ساکن ہو تو صلہ ہوگا. تو یہاں پر ما قبل ساکن ہے. یہاں پر ابن کثیر کے لیے صلہ ہے. اس کو اشباع بھی کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اسی طرح وما جعلنا عدتهم یہاں پر یہ ہم ہے. اس میں جو ہے کیا نام ہے میم جمع ہے. اس میم جو میں دونوں راویوں کے لیے صلہ ہے. یعنی جب یہ وصلاً پڑھتے ہیں تو صلہ کرتے ہیں. پھر اس کے لیے شرط ہے کہ اس کے ماں بعد کے حرف ساکن نہ ہو. وقف کریں یا ماں بعد کے حرف ساکن ہو تو پھر صلہ نہیں ہوگا. اسی طرح آمنو یہاں پر جو ہے کیا نام ہے مد منفصل ہے. مد منفصل میں دونوں راویوں کے لیے قصر ہے. فی قلوبہم مرض یہاں پر میم جمع ہے. میم جو میں صلہ ہے دونوں راویوں کے لیے. صلہ کی وجہ سے جو ہے اس میں ادغام نہیں ہوگا اس لیے کہ میم کا سکون ختم ہو جاتا ہے. جس وجہ سے ادغام ہو رہا ہے یعنی میم ساکن ہے. میم ساکن کی وجہ سے ادغام ہے. تو میم ساکن کا سکون ختم ہوا جس کی وجہ سے ادغام نہیں ہوا. اسی طرح ماذا اراد اللہ یہاں پر بھی مد منفصل ہے. مد منفصل میں دونوں راویوں کے لیے قصر ہے. اذا دبر یہ اذ ادبر کی جگہ کیا ہے اذا دبر. بات سمجھ میں آ رہا ہے نا. اسی طرح اذا اسفر یہاں پر بھی مد منفصل میں قصر ہے دونوں راویوں کے لیے. منکم ان یتقدم منکم ان یتقدم یہاں پر میم جمع ہے. میم جو میں دونوں راویوں کے لیے صلہ ہے. وصلاً میم جو میں دونوں راویوں کے لیے صلہ ہے اور وقفاً صلہ نہیں ہے. یا اس کے بعد میں حرف ساکن ہو تب بھی وصلاً صلہ نہیں ہوگا. اسی طرح الا اصحاب الیمین یہاں پر مد منفصل ہے. مد منفصل کے اندر قصر ہے. ما سلککم یہ میم جمع ہے. میم جو میں صلہ ہے دونوں راویوں کے لیے. اسی طرح حتی حتی کے اندر مد منفصل ہے. مد منفصل میں قصر ہے دونوں راویوں کے لیے. تنفعهم میم جمع ہے. میم جو میں صلہ ہے دونوں راویوں کے لیے وصلاً. فما لهم كأنهم اسی طرح منهم ان یؤتی یہ تینوں جگہ میم جمع ہے. میم جو میں دونوں راویوں کے لیے وصلاً صلہ ہے وقفاً عدم صلہ ہے. یا اس کے بعد میں حرف ساکن ہو تب بھی صلہ نہیں ہوگا. کلا اور الا ان یشاء اللہ الا ان یشاء اللہ اور کلا انہ تذکرہ یہاں پر مد منفصل ہے. مد منفصل میں دونوں راویوں کے لیے قصر ہے. اچھا ایک بات اور یاد رکھنا یہاں پر اکثر جو ہے نا کیا نام ہے یہ متشابہ لگ جاتا ہے. کلا انہ تذکرہ اور کلا انہا تذکرہ. سورہ عبس کے اندر کلا انہا تذکرہ ہے اور مدثر کے اندر کیا ہے کلا انہ تذکرہ. تو مدثر میں میم کے اوپر کیا ہے پیش ہے. میم کے اوپر کیا ہے مدثر میں میم کے اوپر کیا ہے پیش ہے. تو یہاں پر جو ہے انہ ہے. سمجھا. ادھر جو ہے نا عبس میں عین کے اوپر زبر ہے تو انہا ہے. صحیح ہے. یہ آپ جو ہے نا کیا نام ہے طلباء کو اس طرح یہ بتائیں کہ انہ تذکرہ کلا انہ تذکرہ. سورہ مدثر میں میم کے اوپر کیا ہے پیش ہے. میم کے اوپر پیش ہے تو یہاں پر کیا ہے انہ تذکرہ. عبس میں عین کے اوپر زبر ہے تو وہاں پر کیا ہوگا انہا تذکرہ. یہ کوئی اس کے لیے لازمی نہیں ہے
لیکن یہ جو ہے کیا نام ہے ایک نقطہ ہے متشابہات کو سمجھنے کے لیے، بات سمجھ آ رہی ہے؟